آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے ان کو لباس پہنایا، پھر جنت میں بھی تھے تو جنت میں بھی لباس میں تھے، پھر جب جنت سے انہیں نکالا گیا تو لباس کو اتروا لیا گیا، پھر بھی اپنی شرمگاہوں کو درختوں کے پتوں سے چھپایا گیا، اور جب وہ زمین پر آئے تو بھی ان کو لباس پہننے کا حکم دیا گیا۔ لباس مرد و عورت کے لیے جہاں زینت ہے وہیں یہ شرم و حیا کا زیور، وہیں لباس پہننا واجب اور سنت ہے، اور وہیں لباس انسان کی ستر پوشی کرتا ہے۔ ستار ہونا یہ میرے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ اپنے تمام بندوں کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی اس صفت کو اپناتا ہے کہ اپنے ساتھ والے بندوں کے عیوب پر پردے ڈالتا ہے، اللہ اس بندے کے عیبوں پر دنیا میں بھی پردے ڈالتے ہیں، اور اللہ پاک آخرت میں بھی اس بندے کے عیبوں پر پردے ڈالتے ہیں۔ عیبوں کو چھپانا میرے اللہ کی صفت ہے، عیبوں کو چھپانا یہ اچھے بندوں کی صفت ہے۔ لباس بندے کے عیب کو چھپاتا ہے، شرم و حیا کو چھپاتا ہے، شرم و حیا کا زیور بنتا ہے۔ پھر تھوڑا سا سوچئے کہ اللہ کے ہاں اس لباس کی کیا قدر و قیمت ہو۔ اسی پر بزرگان دین نے لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ بعض لباس ایسے ہیں جو حرام ہیں، مثلا غرور اور تکبر والا، حرام والا، جو بندے کے جسم کے عیب کو نہ چھپاتا ہو، غرور اور تکبر والا، عیوب کو نہ چھپانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو ننگے پھرنے والی عورتوں پر، ننگے پھرنے والے مردوں پر۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگا کون پھرتا ہے؟ ارشاد فرمایا کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں کہ پہننے کے باوجود عورت بھی ننگی ہے، مرد بھی ننگا ہے، ایسا لباس لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے، اور یہ لباس حرام ہے۔ کچھ لباس ایسے ہیں جو مکروہ میں آتے ہیں، آپ نے ٹخنوں سے نیچے پہنا ہوا ہے، شلوار ہے، پینٹ ہے، دھوتی ہے، پاجامہ ہے۔ یا من تشبہ بقوم فہو من، دوسری قوموں کی مشابہت والا ہے، مرد ہے لیکن وہ ریشم کا لباس پہنتا ہے۔ اور کچھ لباس ایسے رنگوں والے ہیں جو اللہ کے رسول نے ان رنگوں کو پسند نہیں کیا، ایسے لباس پہننا بے شک بعض علماء حرام میں بھی کہتے ہیں، اور اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہ لباس مکروہ، کہ جن لباسوں کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا، جن کلر کو، جن رنگوں کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا، جیسے مرد کے لیے سونا، لوہا، چاندی کی کثرت، پیتل، یہ سارے پہننے حرام رکھے گئے ہیں، لیکن جنت میں جنتی کے لیے اللہ پاک نے حلال رکھے ہیں۔ فرمایا ہم خود جنت میں سونے کے، چاندی کے لباس پہنوائیں گے جنتی کو، اللہ پہنائیں گے، جنت میں حلال ہے۔ دنیا میں شراب کو حرام کیا گیا ہے، لیکن جنت میں جنتیوں کو شراب پیش کی جائے گی، لیکن قرآن نے اس شراب کے بارے میں بھی فرمایا شرابن طہورا، وہ ناپاک، پلیت اور حرام شراب نہیں ہوگی، وہ پاکیزہ شراب ہو، خود بھی پاک ہوگی اور پینے والے کو بھی پاک رکھے گی۔ میرے دوستو اسی طرح مرد کے لیے کہا گیا کہ ریشم کا لباس حرام ہے، غرور اور تکبر والا حرام ہے، جاندار تصویروں والا حرام ہے، دوسری قوموں کی نقل والا۔ آپ جس بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس بھی تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، ہر ملک والا اپنے ملک کی آب و ہوا کے مطابق، اپنے ملک کے موسم کے مطابق، اپنے ملک کی تہذیب کے مطابق لباس پہن سکتا ہے، اس میں کوئی منع نہیں۔ آپ اور میں جو شلوار قمیض پہنتے ہیں یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تو نہیں تھا، نہ صحابہ کرام کا تھا، یا آج جو عرب لوگ پہنتے ہیں کیا یہ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ نہیں تھا، یہ ان کی اپنی تہذیب ہے۔ میرے ملک کا اپنا ایک تمدن اور اپنی تہذیب اور اپنا لباس ہے، لیکن کچھ لباس ایسے ہیں جو کامن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان، اور وہ لباس ہے جو شرم و حیا کا ہو، اور وہ لباس ہے جو میری شرم و حیا کی جگہ کو چھپاتا ہو، اور وہ لباس ہے جو مجھے زینت کے ساتھ ساتھ میرا پردہ بھی کرتا ہو اور میری شرم و حیا کو بھی رکھتا ہو، اور وہ لباس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، مہنگے سے مہنگا، قیمتی سے قیمتی لباس بھی منع نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی سے قیمتی لباس بھی پہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ لباس بھی پہنا ہے۔ دنیا میں کتنے اولیاء علماء ایسے گزرے جو قیمتی لباس پہنتے تھے، اور کتنے علماء اولیاء ایسے گزرے جو سادگی میں زندگی کو گزارتے ہیں۔ جب اللہ دے کسی بندے کو تو اس کے لیے منع نہیں۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور وہ آدمی بڑا مالدار ہے، لیکن اس کا لباس پھٹا ہوا، پرانا، میلا، کچیلا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ نے تمہیں طاقت نہیں دے رکھی ہے اچھا لباس پہننے کی؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت طاقت دے رکھی۔ فرمایا یہ کیوں پہنتے ہو؟ کہنے لگا جی عاجزی انکساری۔ فرمایا نہیں، یہ ناشکری ہے اللہ کی۔ جب اللہ دے اچھا پہنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیمتی قیمتی لباس تحفے میں بھی آئے، کبھی ریشم کے بھی لباس تحفے میں آئے، نہیں پہنے، لیکن کاٹن کا، اون کا، کھال کا قیمتی سے قیمتی لباس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ کبھی ایک دفعہ پہنا اتار دیا ہے، کبھی 2-4 دفعہ پہنا، کسی نے مانگا اسے دے دیا ہے۔ لباس درختوں کے پھل اور سبزے کی طرح ہے، جس درخت کو پھل نہ لگتا ہو، سبزہ نہ لگتا ہو، اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں۔ چاند ستاروں کی عزت اور ان کی بھلائی اور ان کی اچھائی ان کی روشنی میں ہے۔ اگر چاند ستارے روشنی نہ دیں تو کسی کو بھلے نہ لگے۔ www.darsequran.com